الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈے 15 میں ویلکم۔ ڈے 15 آفیشیلی تو اسکپ ہو گیا، کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں کوشش کرنے کے باوجود بھی آئی کوڈ ناٹ پل دیٹ آف، میں نہیں کر سکا، تو جس کے لیے معذرت۔ تو ہم بات کر رہے تھے دعا اور تقدیر پہ۔ سورہ البقرہ میں آیت 186 پہ بات ہو رہی تھی، اور وہ دعا کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنِّي قریب۔ اور کیونکہ دعا سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال مجھے آئے پچھلے 4-5 مہینوں کے اندر، اور وہ کہیں نہ کہیں اس میں تقدیر کے حوالے سے بھی لوگوں نے پوچھا ہوا تھا، اور جو کامن تھریڈ تھا ان دعاؤں کے اندر، جو کامن تھیم تھی، وہ سم ہاؤ شادی سے ریلیٹڈ کویسچنس تھے، آپ کی لو لائف ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ کویسچنس تھے، جاب رسک کے حوالے سے، تو یہ کامن تھیم تھا ان کے اندر۔ تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ میں اس کامن تھیم کو ایز این ایگزامپل یوز کروں، لیکن یہ بڑی جنیرک ہوں گی اور اسپیسیفک نہیں ہے، کیونکہ سارے کویسچنس کو آپ ایک ساتھ ایڈریس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے میرے پارٹ پہ، جسٹ ٹو ایڈریس آل دوز کویسچن، اور اس میں جو کامن تھیم ہے اس کو ایڈریس کر لیا جائے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے، اور تقدیر کو ٹچ کر لیا جائے، کیونکہ تقدیر بھی ایک لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے۔ تو میں کچھ بیسکس آپ کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ۔ تو تقدیر کا ایک کامن کویسچن جو سب کے پاس آتا ہے، جو انفیکٹ بہت آیا میرے پاس پچھلے کچھ مہینوں کے اندر، کیا دعا کرنے سے ہمیں وہ چیز مل جائے گی جو ہماری تقدیر میں نہیں ہے؟ سوال بہت اچھا ہے، لیکن اس کا آنسر یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری تقدیر میں کیا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا آپ کی تقدیر میں کیا ہے، which is the best part. I honestly believe کہ this is the best part، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہی نہیں کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے، تبھی ہمیں کہا کوشش کرو، صحیح ہے؟ تو اس کویسچن پہ میں دوبارہ آؤں گا، ابھی اس کو میں نے دوبارہ سے اس کی کچھ اور ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، لیکن تقدیر پہ بات کرنے سے پہلے نا دو چیزیں ہمارے ذہن میں نا سولیڈیفائی ہونی چاہیے، کانکریٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ دو چیزیں میری اور آپ کی سمجھ کے اندر نہیں ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر نہیں ہے، ہمارے ہارٹ سیٹ کے اندر نہیں ہے، تو آپ کبھی اس ریالٹی کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس دنیا کی ریالٹی کو آپ کبھی شاید قرآن کو بھی اپریشیٹ نہ کر سکیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلائیے گا کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور آن این انڈیویجول لیول میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں اس دنیا میں اس وقت، صحیح ہے؟ تو پہلے سوال کا کیا آنسر ہے، میں کون ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے قرآن میں بتا رہے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میرا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کسی اور پرپس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا جن اور انسانوں کو، الا کہ دے انسلیو themselves to me۔ تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، صحیح ہے؟ قرآن جو ہے اس میں تقریباً 600 کے قریب صفحے، اس مصحف کو اگر آپ لیں گے 600+ رفلی، اور 6000 سے زیادہ آیتیں، لیکن آپ ہر پیج کو اگر ڈیکوڈ کریں گے نا تو وہ ایک ہی میسج ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو یہاں نہیں گھستا دل میں اور یہاں سمجھ نہیں آتا، جو ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ ایک میسج کیا ہے، وہ ون لائنر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مان جاؤ کہ تم میرے غلام ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ بس یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اسی چیز کو ری ایمفسائز کرانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، جن کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رکا، صحیح ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی طرح بات کر رہے ہیں، آپ کو احکام دے رہے ہیں، مجھے آپ کو بتا رہے ہیں تو میں سوچنا کس طرح چاہیے، میں نے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، رائٹ؟ اور غلام کون ہوتا ہے؟ جو 24/7 ہوتا ہے، 365 days a year۔ اگر آپ امپلائی ہیں تو امپلائی 9 to 5 کام کرے گا، یا شفٹ کے آورس فالو کرے گا، اور اپنے باس کی یا جو بھی اس کا امپلائر اس کی بات مانے گا، اس حساب سے کام کرے گا۔ لیکن ہمیں تو 24/7 اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ، اور ایسا نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک غار میں چلے جاؤ اور مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ اور بس نمازیں پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارے کام کرو، یہاں آئے، پڑھو لکھو، گرو کرو، شادی کرو، ہیو کڈس، ان پہ خرچ کرو، اپنے کیریئر میں انویسٹ کرو،
جو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا اس کا رزق تلاش کرو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرو، تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن کیوں بنائی ہے؟ صحیح ہے. تو اب یہ دوسرا سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، پہلا سوال کہ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، slaves ہیں. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ الملک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک یہ جو وقفہ ہے یہ ایک ٹیسٹ کا وقت ہے. ہم سب ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر گھڑی ہر سیکنڈ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بیسٹ اپنی ایفرٹ دیتا ہے، کون بیسٹ کر کے آتا ہے. صحیح ہے. تو ہم کون ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، رائٹ. تو یہ کمٹمنٹ 24/7 ہے. یہ صرف رمضان کے رمضان نہیں ہے، یہ صرف جمعے کے جمعے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف جب آپ حج پہ چلے جائیں اس وقت نہیں ہے، یہ ہر وقت ہے. ہر وقت کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ چل رہا ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہر ایک کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ڈفرینٹ طریقوں سے ڈفرینٹ ٹائم پہ ٹیسٹ کرتے ہیں. انفیکٹ ڈفرینٹ ایج بریکٹس میں ڈفرینٹ طریقے کے ٹیسٹ آتے ہیں ہم پر. صحیح ہے. تو وہ جو ایک ہمیں فلمز دیکھ کے، موویز دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے ایک جو کبھی ایک جو چیز بیچی جاتی ہے کہ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، تو اس جیسی کوئی چیز اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا میں وہ والے انسان جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، وہ بھی ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں. ان کے پاس بھی بہت کچھ نہیں ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، بلیو می نہیں ہے. سب کو سب کچھ یہاں نہیں ملے گا. اگر سب کو سب کچھ ملنا ہوتا تو پھر آخرت نہیں ہوتی. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت کچھ دیا، اتھارٹی دی، لیکن وہ انسیکیور بندہ تھا، اس کے پاس سیکیورٹی نہیں تھی. وہ اپنی اس انسیکیورٹی کی وجہ سے ظلم کرتا تھا لوگوں پہ، کنٹرول فریک بن گیا تھا. صحیح ہے. تو مطلب مینٹلی وہ بھی ایک بڑے عذاب میں سے گزر رہا تھا. اس کی اتھارٹی چیلنج نہ ہو جائے، انسیکیور بندہ. تو یہ آئیڈیا پورا. صحیح ہے. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے. تو وہ جو وہی والا سوال کہ وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ جو دعا ہے کیا وہ مجھے ایسی چیز بھی دے سکتی جو میری تقدیر میں نہیں ہے؟ تو جو آنیسٹ آنسر ہے آئی ڈونٹ نو، مجھے میری تقدیر پتہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. وچ مینس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں کوشش کروں، میں اپنا بیسٹ ایفرٹ دوں. مجھے جو چیز چاہیے، جو نعمتیں چاہیے، اس کے لیے میں کچھ کوشش کروں، ایک پروسیس میں سے گزروں. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. تبھی میں جو اکثر کہتا ہوں انگیج ان دا پروسیس، اور ایٹ ٹائمس لوگ صحیح سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جیسے کہ مجھے جاب چاہیے. صحیح ہے. اب اس کا ایک پروسیس ہوگا نا. گھر بیٹھے تو جاب نہیں آ رہی، یہ تو کوئی ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے جاب آ گئی. صحیح ہے. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرے پاس کیا اسکلز ہیں، میرے سی وی میں کیا اپڈیٹ ہوا ہوا ہے، جابس کون کون سی اویلیبل ہیں، کیا گیپ ہے دونوں کے اندر، کیا میں وہ گیپ فل کر سکتا ہوں، کوئی نئے کورسز کر سکتا ہوں، کچھ اور سیکھ سکتا ہوں ٹو بیکم مور کمپیٹیٹیو. دیٹس اے پروسیس، لرننگ پروسیس. صحیح ہے. میں نے کچھ سیکھ لیا، میرا سی وی اپڈیٹ ہو گیا، میں نے جابس کے لیے اپلائی کیا. اپلائی کرنا اٹس اے پروسیس. اس کو آپ پڑھیں گے، لکھیں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، اس میں سوال جواب ہوں گے اس اپلیکیشن فارم کے اندر. یو آر گوئنگ تھرو اے پروسیس. صحیح ہے. وہ آپ کے ذہن کو ہر طرف سے کھینچیں گے وہ سوال. پھر آپ جائیں گے اپنے مینٹورس کے پاس، جو لوگ آپ سے عمر میں بڑے ہیں، جو کہ آلریڈی اس پروسیس میں سے گزر چکے. آپ ان سے پوچھیں گے یار یہ جاب انٹرویو کیا ہوتا ہے، اس میں کیا پوچھتے ہیں، کیا اسیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل سکلز پہ زیادہ بات ہوتی ہے، آپ کے بیہیویئر پہ زیادہ بات ہوتی ہے، آپ کے مینجمنٹ سٹائل پہ بات ہوتی ہے، آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز اچیومنٹ سے بات ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے، کیا پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. یہ آپ کی لرننگ ہو رہی ہے، یہ آپ کی گروتھ ہو رہی ہے. صحیح ہے. یہ ایک پروسیس ہے. اس کے بعد آپ کو انٹرویو کال آ جاتی ہے. لیٹس سپوز آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ سے طرح طرح کے سوال کیے جاتے ہیں، اور آپ کو یار یہ کون سے سوال ہیں، آئی تھنک آئی واز ناٹ ریڈی فار دوز. اس وقت جو بھی آپ کو ذہن میں جواب آیا آپ نے دے دیا. یہ بھی ایک پروسیس تھا. بعد میں آپ کو پتہ لگا کہ نہیں، مجھے تو انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا اس جاب کے لیے. دیٹ واز اے فیلئر، رائٹ.
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پروسیس میں سے گزارا, آپ کی اتنی ساری لرننگ ہو گئی, آپ کو یہ پتہ لگا کہ میری شارٹ کمنگس کیا ہیں, آپ کو یہ پتہ لگا کہ مجھے کیا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس پورے پروسیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. صحیح ہے, ہم نے اپنا ذہن میں ایک محل تعمیر کیا ہوا تھا, صحیح ہے, تیرے بھائی سے تو کوئی اوپر ہے ہی نہیں. ہاں, سیم گوز فار ہمارے میرج پرپوزلس. کچھ لوگوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کی دیر سے ہوتی ہے. صحیح ہے, وہ کیس لے لیتے ہیں.